السلام علیکم. ایشیا کپ پویلین 2023 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج جو فائنل ہوا اس کے بعد ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بھارت نے سری لنکا کی لنکا میں ڈھا دی ہے. ایشیا کپ فائنل ختم ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں. بھارت کے تمام شہروں میں کرکٹ دیوانے خوب جشن منا رہے ہیں تو دوسری جانب کولمبو سمیت سری لنکا کے دیگر شہروں میں فینز کافی ناراض نظر آ رہے ہیں. فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کی توقع کی جا رہی تھی لیکن جو کچھ ہوا وہ آپ سب نے دیکھا ہے. انتہائی یک طرفہ فائنل تھا جس کی مثال اب تک کے کسی بھی فائنل میں نہیں ملتی ہے. 50 اوورز میچ T10 میں وہ بدل چکا تھا. ٹھیک ہے جی, 2 گھنٹے کے اندر کہانی ایسے تمام ہوئی ہے کہ بھارتی بالرز کے سامنے لنکن بیٹنگ بری طرح ایکسپوز ہوئی. پوری ٹیم صرف 50 رنز پر آؤٹ ہو گئی. فیصلہ کن مارکے میں کسی ٹیم کو اس طرح ناکام ہوتے اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا. بھارت کی جیت کا کریڈٹ ان کو دینا پڑے گا فاسٹ بالر محمد سراج کو, جنہوں نے طوفانی سپیل کیا, 6 وکٹیں حاصل کی. بھارت کے لیے ٹارگٹ محض ایک رسمی کارروائی تھی جو انہوں نے 7ویں اوور میں ہی پورا کر لیا. اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ٹیسٹ کرکٹر باسط علی, نیو کے سپورٹس ہیڈ مانی بھائی, میں ہوں اسما اور میرے ساتھ ہیں فیضان احمد بٹ. آج ہمارا آخری شو ہے ویسے. ہاں جی, ایشیا کپ کی جو ٹرانسمیشن تھی ہماری, بہت ہی اچھا ٹائم گزرا. باسط بھائی میچ بڑا شاندار بالکل بھی نہیں رہا. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میچ بہت شاندار ہے لیکن یہ شاندار نہیں تھا. لیکن ایک چیز اس سے پہلے, ایک کمنٹ سے پہلے, ہم نے جو صبح کا شو کیا تھا اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو لیفٹ سائڈ والے ہمارے گیسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت یہ میچ جیت جائے گا, اور ہم صرف 2 تھے جو کہ اس امید میں بیٹھے ہوئے تھے, اور سری لنکا والے کہ سری لنکا میچ جیتے گا. لیکن کنگریٹس آپ کو بھی اور انڈیا کو بھی. بات بدلنا آتی ہے ویسے آپ کو. آپ نے کہا تھا جو الٹے ہاتھ میں بڈھے بیٹھے ہوئے نا, نہیں یہ میں نے کہا تھا. دیکھیں جی, یہ میں تالیاں بجا رہا ہوں. یہ تالیاں میں اس لیے بجا رہا ہوں کہ نیو کے ہیڈ جو ہیں چیئرمین صاحب سے لے کے باٹم تک جس محبت کا انہوں نے ہمارے ساتھ ان 20 دنوں میں اظہار کیا, اور جو چیز ہمیں چاہیے تھی وہ دی, اور جتنے بھی کیمرہ مین ہیں, پروڈیوسرز ہیں, جو کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں جنہیں لوگ دیکھتے نہیں ہیں, آپ دونوں, اور جتنے بھی مطلب ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ میں پہلی دفعہ نیو پہ آیا تھا اور دل کی گہرائیوں سے کام کرنے میں بہت مزہ آیا. میں بہت ڈفرینٹ چینلز پہ بیٹھا, وہاں پہ بھی مزہ آتا ہے. اور جیسا انہوں نے کہا کہ ہمارا آخری شو ایشیا کپ کا آخری شو, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی. لیکن دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ سب کا جنہوں نے اتنی محبت دی. میری زبان سے یا میری کسی حرکت سے کوئی بات بری لگی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی چاہتا ہوں. باسط بھائی بہت سیکھنے کو ملا. میں نے بھی نیو پہ پہلے ٹرانسمیشنز کی ہیں لیکن اس دفعہ کا ایکسپیرینس بہت ہی ڈفرینٹ رہا. آپ سے جو مجھے سیکھنے کو ملا, اسپیشلی آئی تھنک جو ہماری بانڈنگ اتنی اسٹرانگ اتنے کم دنوں میں ہو گئی, اس کا راز بھی یہی ہے کہ ہماری ٹیم ایک دوسرے میں بہت جیل تھی. شو بھی شاید اس لیے بہت اچھا گیا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے جیل تھے. ہم لوگ ٹائم گزارتے تھے, میچز ساتھ دیکھتے تھے, اور میں نے تو بہت سیکھا ہے. بس جو چیزیں مجھے نہیں بھی پتا ہوتی تھیں وہ میچ کے دوران بتائیں یا پھر شو کے دوران مجھے پتہ چل جاتی تھی. لوگ ایسا سمجھتے کہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں, لیکن میرے بڑے ہیں اور مجھے ان سے سیکھنے کا بہت موقع ملا, اور بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئیں جو میرے مائنڈ میں کرکٹ کو لے کے اتنی اچھی نہیں تھیں. اچھا مجھے ڈانٹ پڑی بھی لائیو پر وہ جو ایک ڈانٹ ہے, میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کی ڈانٹیں مجھے پڑتی رہے. محبت تھی بٹ سے بھی, آپ سے بھی محبت ہے کہ مطلب کوئی چیز دیکھو, جب ہم صبح 11 بجے آتے, رات کو 1 بجے جاتے تھے اور ہم ساتھ بیٹھتے تھے. عموماً تو لوگ گھر چلے جاتے نا, ہم لوگ کیا کرتے ہیں ساتھ بیٹھنا, میچ دیکھنا, کوئی بات جیسے بٹ نے بول دی, میں نہیں یہ نہیں, یہ اس طرح دیکھو, اس زاویے سے دیکھو. تو وہ جو محبت ہے نا وہ نظر آئی ہے, وہ اسکرین پہ دکھی ہے. دوپہر تک مانی بھائی ہمارے ساتھ ہوتے تھے, رات میں بھاگ جاتے تھے. تو وہ بھی ان کی مجبوری تھی جیسا ہم نے بتایا. لیکن مانی بھائی کوئی بات بری لگی, معافی, تھینک یو ویری مچ. آپ نے جتنا سپورٹ کرا ہر چیز میں بہت بہت شکریہ. اور میں اسپیشلی ماز کا نام لینا بھول گیا. ماز تھینک یو ویری مچ بیٹا. اب میچ پہ آ جاؤں. میچ پہ آ جائیں جی. میرا خیال ہے جو جملہ کہا نا, لنکا کی لنکا ڈھا دی, بہت زبردست سوٹ کرتا ہے. انہوں نے دیکھیں پورے ٹورنامنٹ میں آؤٹ کلاس کیا سب کو, سوائے جو میچ وہ ہارے اپنا بنگلہ دیش سے, وہ بھی اچھا میچ ہو گیا تھا. 6 رن سے تو ہارے. انہوں نے جو چیز کری نا انڈیا نے وہ کامیاب کر گئی ان کی, اور یہ کامیابی ان کے کام آئے گی ان دا ورلڈ کپ میں. وہ کہتے ہیں نا کہ رائٹ ٹائم پہ کلک کیا ہے سب کچھ ان کے لیے. یہی موقع تھا, آپ کو بڑے ٹورنامنٹ میں جانا ہے. شاید ایشیا کپ میں جب یہ ٹیم آئی تو اتنی سیٹلڈ نہیں لگ رہی تھی, کچھ پرابلمز تھیں بیٹنگ آرڈر میں. KL راہل جس طرح ایک لمبی انجری سے واپس آئے تھے, پھر جسپریت بمراہ ایک لمبی انجری سے واپس آئے, لیکن پہلے ہی میچ میں جس طرح سے ان لوگوں نے پرفارمنس دکھائی,
प्रदर्शन कहना चाहूंगी मैं, जिस तरह का ताकि प्रदर्शन था, हमारे इंडिया के जो viewers हैं वो भी समझ पाए। बिल्कुल बिल्कुल, इतना खूबसूरत था, उनकी परफॉर्मेंस इतनी खूबसूरत थी कि मजा आया उनको देख के ग्राउंड में इस तरह देखिए खेलते आपने हुए। जुमला बहुत अच्छा बोला कि वो सेटल्ड नहीं थे। उन्होंने वो क्रिकेट खेली जो सेटल्ड जो होती है ना, टीम नंबर 1 टीम होती है, बिल्कुल। वैसी और जो सेटल्ड थी वो अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छा नहीं खेल क्रिकेट पाई। नहीं बहुत सारे सवालात पैदा हो गए। हाँ, दुख हुआ मतलब। इसी तरह श्रीलंका बहुत अच्छा खेला, सिवाय आज देखें मैंने कहा बोला था ना कि दूसरी बारी को एडवांटेज होगा, क्योंकि बारिश भी हो गई और टॉस जीतने वाला पहले बारी लेगा। मेरा ख्याल है जुमला बहुत अच्छा है, गुड टॉस टू लूज फॉर इंडिया, बहुत अच्छा जुमला ये फिट होता है। और ऐसा मैच हुआ है कि ऐसा लग रहा था, मैं तो बोल रहा था 25 ओवर का एक मैच और हो जाए। जो आवाम आई हुई थी वहां पे, उनको एंटरटेनमेंट मिल जाए, और क्या आधे पैसे वापस मिलेंगे? बासित भाई वो कंडीशन भी तो थी ना कि 20 ओवर्स खेलना जरूरी है दोनों टीम के। श्रीलंका ने तो 20 ओवर्स खेले ही नहीं। खेले ही नहीं 20 ओवर्स। और एक चीज और अच्छी लगी, देखें हमने इस प्रोग्राम के तवज्जो से हमेशा जे शाह को उड़ाया, जी 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 लेकिन आज जो उसने एक gesture क्यूरेटर और ग्राउंडमैन के लिए 50,000 अनाउंस करे ना, $50,000 $50,000 वही उनके लिए तो 50,000 रुपये ही है ना, हाँ जी। इतना बड़ा बोर्ड है, तो $50,000 जो अनाउंस करे वो उस पर हमें तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा जेस्चर किया है। अब सिर्फ एक सवाल मेरा ये था, सिराज ने भी दिए अपने जी पैसे, सिराज ने भी अपनी सिर्फ श्रीलंका के क्यूरेटर को दिया, जो हमारे यहाँ भी तो 4 मैच हुए थे। नहीं मुझे लगता है श्रीलंका के हमारे क्योंकि वालों उन्होंने को तो- मैचेस को हैपन करवाया। जितनी बारिश का कहा जाता था कि बारिश होगी, उनके ग्राउंड्समैन फौरन कवर लेके आ रहे हैं, फौरन बहुत हटा काम रहे हैं, किया। और जो है ग्राउंड को सुखाया जा रहा इतना है, तो शायद- वेल डन। इतनी मेहनत तो शायद मानी भाई खिलाड़ियों ने नहीं की जितनी उनके बिल्कुल, लेडर्स ने, और जो बिल्कुल ग्राउंडमैन ठीक थे था। वहां पे पानी निकाल रहे थे, हम देखते थे कितनी जल्दी जल्दी वो लोग काम करते थे, और मुश्किल काम है ग्राउंड को सुखाना। बिलाशुबा कि जिस तरह का हमने देखी वेदर कंडीशंस थी और बड़े यानी खतरात भी थे कि मैचेस का क्या हाल होगा क्या नहीं होगा, मतलब उस तरह मतलब जो एक पाया जा रहा था, खौफ पाया जा रहा था कि इतने, लेकिन वैसा हमने देखा नहीं। तो उसमें नो डाउट कि क्यूरेटर्स या जो भी वहाँ का स्टाफ था वो मतलब खिराज तहसीन का मुस्तहिक है कि उन्होंने जिस तरह से मेहनत की, जिस तरह वर्कआउट किया, और डिजर्व करते थे अगर जिस तरह उनको आखिर में प्रेस। देखिए इस तरह से जब आप किसी की हौसला अफजाई करते हैं, उसके अंदर एक फिर आगे के लिए जो एक जज्बा बिल्कुल होता है, ऐसे ही। किसी भी शोबे से कोई ताल्लुक रखता हो, तो एक अच्छी मिसाल कायम की है ये। अच्छा मैच की हम बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले हम ये तमाम तर चीजें जो डिस्कस कर रहे थे वो करना जरूरी था। मैच में मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जब बॉल सीम, जैसे आपने हमें सिखाया है सीम और स्विंग में क्या फर्क होता है, बॉल आज सीम कर रही थी, कुछ बॉल स्विंग भी की, और आते साथ ही पहले ओवर में आउट हो जाना, विकेट गिर जाना, उसके बाद मोहम्मद सिराज ने एक ओवर में 4 विकेटें और तकरीबन 10 बॉल्स में सबसे तेज फाइफर इन्होंने लिया है, सबसे तेज 10 बॉल्स। आज तो झंडे गार्ड है मैंने सिराज। एक्चुअली अपना फैजान, मैंने ना सिराज को देखा था आईपीएल में आज से 5-6 साल पहले, अच्छा और विराट कोहली लेकर आया था आरसीबी की। आरसीबी। तो मैंने बोला यार ये इसकी लेंथ बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ है, ये पिटेगा, पिटाई हुई। लेकिन वही बॉलर को मैंने जब 2-3 सालों बाद देखा तो वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर गया था। देख के ये खुशी होती है कि वहाँ पे बॉलर्स बनाए जाते हैं, बनाए जा रहे हैं। चाहे विराट कोहली का फेवरेट हो, चाहे मानी भाई का फेवरेट हो, चाहे हमारा फेवरेट हो, चाहे किसी और का फेवरेट, वो टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको पॉलिश भी करते हैं, पॉलिश बाद भी में। करते हैं, वो खाली नहीं छोड़ते। जैसे हमारे यहाँ तो बहुत से लोगों को खाली छोड़ दिया जाता है ना। मैं मिसाल देता हूँ सकलैन मुश्ताक की। टैलेंट के बेस पे उठाते हैं, लेकिन पॉलिश करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। सकलैन मुश्ताक की वो बात बता रहा हूँ जो बहुत तकलीफ दे है। पाकिस्तान को सर्व करा उसने, दुनिया का बेस्ट ऑफ स्पिनर जिससे दूसरा निकाला, सबसे अच्छा बॉलर, उसके घुटने का मसला हो गया था। आपको पता है पाकिस्तान बोर्ड ने उसके घुटने का इलाज नहीं कराया, वो इतनी तकलीफ में था। वो गया अपनी काउंटी के पास सरे, उन्होंने दोनों घुटनों का इलाज कराया। हमारे मुल्क में हीरोज की ये कदर है, तकलीफ दे बात है, और वहां पे बच्चे को लेकर आते हैं तो छोड़ते नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर उसके बाद हम मैच करते हैं उनसे, नहीं बनता। इस तरह से तो मैच नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरह की बॉलिंग आज हुई है, आप एक कमेंट शेयर कर रही थी गौतम गंभीर का, जो उन्होंने इस टूर्नामेंट से पहले शेयर किया था। मैं मानी भाई की तरफ जाऊंगी इस कमेंट के लिए। गौतम गंभीर ने एक कमेंट किया था मानी भाई एशिया कप से पहले, वो कंपैरिजन कर रहे थे पाकिस्तानी और इंडियन बॉलिंग का। उनका कहना था कि पहली दफा होगा कि हमारी बॉलिंग लाइनअप जो है वो टक्कर का है पाकिस्तान के बॉलिंग लाइनअप से, और बड़ा मजाक बना था सोशल मीडिया पे। सब लोग कह रहे थे कि गौतम ने क्या बात कर दी है, इसकी तो कोई सेंस नहीं बन रही, बट द वे दे हैव परफॉर्म्ड दे हैव प्रूव्ड इट कि गौतम बिल्कुल सही कह रहे थे। देखें
ٹھیک ہے, اگر اس ٹورنامنٹ کی بات کرتے ہیں بالکل انڈیا کی بالنگ لائن ایک اچھے شیپ میں نظر آئی ہے, لیکن میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ پاکستان کی بالنگ لائن جو ہے انڈین بالنگ لائن سے بہتر ہے, قدرے بہتر ہے. آپ کا پرفارم نہ کرنا, دیکھیں, اور پرفارمنس کے پیچھے بھی کئی فیکٹرز ہیں. ایک تو ٹھیک ہے کہ ہو گیا, آپ ہر دن آپ کا ایک سا نہیں ہوتا, لیکن وہی چیز جو ہم پہلے سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ ورک لوڈ مینجمنٹ, آپ کو بالرز کی کیئر کس طرح کرتے ہیں. ابھی باسط بھائی نے مثال دی ہے کہ وہاں کیئر کیسی ہوتی ہے, آپ کا کیئر کیسی آپ ہوتی پلیز ہے. اس چیز کو مجھے کنفرم کر دیں, میرے سننے میں آیا تھا لاسٹ ایئر کہ شاہین شاہ افریدی بھی اپنا علاج خود کرا رہے تھے, جو ان کے گھٹنے کا مسئلہ ہوا, گھٹنے کا جو مسئلہ تھا, ان کی انجری, تو ان کا بھی بورڈ نے کوئی خیال نہیں رکھا. بالکل, مطلب اس طرح نہیں تھا, کیا تھا بورڈ نے ایک وقت تک, لیکن انہوں نے خود اپنا علاج میں کافی حد تک جو ان کا اپنا وہ تھا کہ انہوں نے اپنے اس سے کروایا. بالکل, ایک حد تک بورڈ نے سپورٹ کیا, ایک حد تک جس طرح کیئر کرنا چاہیے تھا اس طرح. لیکن سب سے دیکھیں, اگر کیئر کیا بھی ہے, وہی بات شام کو جو ہم کر رہے تھے کہ اس کیس کو خراب کس نے کیا تھا. آپ پہلے دیکھیں نا کہ آپ, مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو مس ہینڈل کیا آپ نے. آپ کسی کو مارنے کے بعد جو ہے جا کے اس کو دوا لگا دیں, مطلب کسی کا سر پھاڑ دیں پھر اس کے اوپر دوائی لگا دیں, تو پھر یہ بات تو نہیں ہے. مطلب بے شک آپ نے ڈیلیبریٹلی نہیں کیا, میں نہیں کہہ رہا کہ ڈیلیبریٹلی گھٹنا خراب کیا تھا, ہینڈل ٹھیک نہیں کیا, ہینڈل ٹھیک. تو بات یہ کہ ابھی جیسے ہم وہ بات کریں, گمبھیر کے کمنٹ کیا, سراج کی بات کر رہے ہیں, آپ پلیئر کو کیئر کیسے کرتے ہیں, لک آفٹر کیسے کرتے ہیں, یہ چیز بڑا میٹر کرتی ہے. کہ اگر اچھا یہاں انڈیا کے لیے بھی میں ایک بات کہوں گا, ٹھیک ہے سراج ایک, انہوں نے جس طرح اپنا شو کیا ہے, ایک دنیا کو دکھایا ہے, اور جسٹ بیفور دا ورلڈ کپ, تو ایک بڑا سائن ہے. لیکن اب انڈیا کو اس کو, کیونکہ عرفان پٹھان آپ کو یاد ہوں گے, مطلب باسط بھائی ہو سکتا ہے میری بات کو ایگری کریں گے کہ جو کارڈ عرفان پٹھان کی بالنگ میں تھی لیفٹ آرمرز میں, مطلب جو وسیم اکرم کے بعد کسی کے اندر کارڈ نظر آ رہی تھی کسی کو بالنگ میں, وہ عرفان, ایون ظہیر خان بھی جب ان کے تھے تو عرفان پٹھان کو پریز کیا جاتا تھا. بالکل, کیا ہوا عرفان پٹھان کا اینڈ میں ہمیں کہیں نظر نہیں آئے, مطلب وہ آئے اور ایک دم وہ غائب ہو منظر ہم ٹویٹر پہ بہت. ہاں, لیکن اٹ واز اے گڈ سنڈے فار ہم. آج سنڈے کو پریز کرنا چاہیے, آج اس کو ٹرول نہیں کیا جائے گا, بٹ ابھی یا مطلب کہنے کا یہ کہ آپ کو کیئر کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی کرکٹر ہوتا ہے اس کو پراپرلی لے کے چلنا پڑتا ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ آپ نے وہ مین فرنٹ, ان کے فرنٹ لائن فاسٹ بالر تھے, آپ نے اس کو آل راؤنڈر بنا دیا, اس کو اوپر کھلانا شروع کر دیا. مطلب ظاہر ہے آپ اس کا جو اصل ویپن ہے اس کے اوپر رہے نا, ہاں اس پہ کام کرنے نا, اس پہ بہترین ہے. بیٹسمین اچھا ہو گیا ابھی بس. ہاں جی, آفٹر وہ تو ہاں. اور ان کا ایک انٹرویو آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری بیگم کی خواہش ہے کہ میں بیٹنگ بھی کروں, اور کر رہے ہیں. اور انہوں نے اپنے, اگر ہم فرینچائز کرکٹ کی بات کریں اس میں تو انہوں نے پرفارمنس دکھائی ہے. جو شاہین کی بات ابھی مانی بھائی نے کری نا, بورڈ نے ایک ڈاکٹر ریکمینڈ کرا تھا, کیونکہ شاہد آفریدی اس ڈاکٹر کو جانتا تھا جو انگلینڈ میں تھے, تو شاہین نے بولا نہیں میں ان سے نہیں, میں ان سے علاج کراؤں. ٹھیک, بورڈ نے آرگنائز کیا تھا. پھر obviously دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانا تو ایکسپینسز جو انہوں نے خود بیئر کیا. ہاں, تو بورڈ نے بولا ہمارے پاس یہ ہیں, آپ انہیں چیک کرا دیں. نہیں میں وہاں جاؤں. ٹھیک, اور وہاں جا کے اس کو فائدہ ہوا. وہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے, میں نام بھول رہا ہوں, شاید مانی بھائی جانتے ہوں گے, اس وقت میرے بھی ذہن میں بہت اچھا ڈاکٹر ہے. وہ آیا بھی تھا ایک دفعہ واپس ادھر ملنے شاہین سے, اور اس کی تصویریں بھی میں نے دیکھی تھی. خان کر کے نام ہے, بہت اچھا ڈاکٹر. اچھا, آج بالنگ کی ہم زیادہ بات کر رہے ہیں کیونکہ بالنگ ہی دیکھنے کو ملی, بیٹنگ میں نہ تو سری لنکا کی بیٹنگ تو ہوئی, بس 50 رنز ہی چاہیے, 101 رنز ہوئے تقریباً, اور اسپنر نظر نہیں آیا. کیا نہیں نظر آیا, اسپنرز نظر نہیں آئے. بالکل, ہاں آج تو موقع ہی نہیں ملا اسپنرز کو. اچھا سری لنکا کی جس طرح وکٹیں گری ہیں, یہ کے بعد دیگرے, ایک اوور میں 4, ایک میں 2, اس طرح, تو وہ وکٹس دیکھ لیتے ہیں, جیسے آپ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے وکٹس دیکھ لیتے ہیں جی. جتنی جلدی سری لنکن بیٹنگ کی وکٹس گری اور جتنی جلدی ان کی اننگ ختم ہوئی, بس اتنی دیر میں ہم بریک سے واپس آ رہے ہیں. آپ لوگ مزہ آئیے, دیکھتے رہیے ایشیا کپ پویلین. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایشیا کپ پویلین. بریک سے ہم کافی جلدی واپس آ گئے. باسط بھائی, یہ میچ آج جو کھیلا گیا اس میں صرف 2 ہی ایسے لنکن پلیئرز تھے جو کہ ڈبل فگر میں داخل بھی ہو سکے, اور 5 کھلاڑی ایسے تھے جو 0 پہ واپس گئے. میرا خیال ہے کہ اچھے الفاظ میں یہ میچ یاد نہیں رکھا جائے گا سری لنکا کی طرف سے. ویسے اگر ڈانٹے گا بھی جا کے تو کیا ہی ڈانٹ, خود بھی تو 0 پہ میکسیمم کیا ہی کہیں گے. مطلب ایسی ٹیم نہیں تھی. بالکل, اور اس کریڈٹ دینا چاہیے ہمیں بھارت کو, محمد سراج. اور آپ دیکھیں ہم وہی بات کر رہے تھے صبح بھی کہ مین بالر کو بہت فوکس ہو کے کھیلتے ہیں اور سامنے والا اڑا دیتا ہے, وکٹ لے جاتا ہے. آج بمراہ نے پہلا آؤٹ بمراہ نے کرا, حالانکہ پہلے اوور میں 7 رن بھی دیے,
لیکن وہ اسی انٹینٹ میں کھیل رہے تھے جو پاکستان کے اگینسٹ کھیلا. دوسری باری اور پہلی باری میں فرق ہوتا ہے. تو وہ اب ریئلائز کریں گے کہ ہم نے ٹو مینی شاٹس مار دیے. آپ وہی بات ہے نا, آپ بیس تو بنائیں یار. اصل میں بیس بال والا جو ہے نا وہ بہت زیادہ سب ٹیمز وہ ٹرائی کرنا چاہ رہی ہیں جو انگلینڈ کو دیکھ کے آسٹریلیا کو دیکھ کے سب یہی کر رہے ہیں. اور جہاں پہ بھی تھوڑا سا بال ہلے گا نا تو وہ بیٹر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. لیکن بس بھائی پٹاخہ وکٹ میں تو کامیاب ہوں گے. بیس بنائے, آپ کی 2 وکٹس گر گئی ہیں, آپ بال لیفٹ کریں, چھوڑ دیں. آپ کو پتہ ہے جب جو لائن میں بال ہے آپ اس کو جو ہے وہ بیٹ کریں, کھیلیں آرام سے, مطلب اپنے آپ کو چینج کر لیں. اور آپ ڈرائیوز کر رہے ہیں, آؤٹ ہوئے آپ نے آ کے ڈرائیو کیا, ایک اور آؤٹ ہو گیا. انہوں نے رنز کرے ہوئے نا پچھلے میچوں میں, وہ اسی اس میں لگے, ہم نے 50 کرے ہوئے, اسی طرح شاٹ کھیل رہے. تو اب فیلڈ پلیسمنٹ بھی آج بہت اچھی تھی. جڈیجا نے کیچ بہت اچھا لیا جو کہ مومنٹم ٹوٹا, جس کے بعد 4 آؤٹ ہوئے. تو یہ روہت شرما کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ساری ٹیم کو, مینجمنٹ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. فیضان ہمیشہ نا بڑے میچز میں ناک آؤٹ بیس پہ نا ایک اچھا رن آؤٹ, ایک اچھا کیچ میچ کو بالکل ہی چینج کر دیتا ہے. آج کل کے بچے یہ چیز نہیں سمجھتے, ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں. جڈیجا والے کیچ سے آپ نے بہت اچھا سوال کرا ہے اور بہت اچھا وہ کرا کہ اسٹرائک کرا کہ دیکھو بالکل ہی میچ چینج ہو گیا. اور آنے والا بھی میرے جیسا بیٹر تھا, ڈرائیو مارا, چلیے. ٹیکل میں معمولی سفارشی بھی لیتا, ٹیکل یہ بات تو مت کریں اپنے بارے میں. ٹیکل کرنا نہیں آیا انہیں جی, پوزیشن نہیں, پریشر نہیں, سچویشن کو ٹیکل کریں. 2 آؤٹ جو آپ نے بات بولی تو پھر آپ رکے نا. جس طرح مصباح ٹھکا لگاتا تھا وہ اپنی خوشی سے تھوڑی لگاتا تھا, پوزیشن دیکھتا تھا نا. کسی نے کوشش 2013 کی چیمپئنز ٹرافی یاد ہے ہمیں. بارہا مصباح نے اس بات کا جو ہے وہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ اب اوپر جلے کچھ کر نہیں رہے تو مجھ پہ آ رہا ہے تو میں کیا کروں, روکوں گا نا. 11 پہ 3, 16 پہ 3, تو پھر کیا کریں مصباح. اس کو کبھی ایسے باری نہیں ملی کہ 200 بنے اور باری لینے گیا. بالکل ایسے 2013 کی چیمپئنز ٹرافی سب کو ہی یاد ہوگی, جس میں ہماری یہ پرفارمنس تھی کہ 90 ایک دفعہ کیے مصباح نے, 96 کیے, لیکن ٹوٹل 100-150 سکور ہو رہا ہوتا تھا. اتنی بری باتیں یاد رکھتے ہیں. بتاؤں کون سا ہمارا LCC میں میچ تھا نیشنل بینک سے. تو یہ لوگ آئے تھے آسٹریلیا سے نا, رضوان کا پہلا میچ تھا ہماری طرف سے. عدنان اکمل تھا حالانکہ, لیکن رضوان کو کھلایا تھا. تو ایسی بات کر رہے تھے, حفیظ آؤٹ ہوا, پھر توفیق عمر آؤٹ ہوا. تو بولتا ہے مطلب ایک جملہ بولا جو وہ بولتا وہ میں یہاں نہیں بول سکتا. بولتا ہے لاؤ یار پیٹ کرے. تیسرا بھی آؤٹ ہو گیا. بولتا ہے باسط بھائی یہ SNGPL بھی کیا پاکستان ٹیم ہو گئی ہے. میں نے دیکھ تھوڑا پچ گیلا ہے, ٹھکا لگا جا کے. بولتا ٹھکا نہیں, ٹک ٹک. وہ جملہ مجھے آج تک یاد. اچھا پھر ہمارا چوتھا آؤٹ ہوا تو رضوان گیا. تو میں نے پٹھان کو صرف ایک اشارہ کرا, پٹھان. میں نے اشارے باندھے ہوئے تھے نا, اور جب مارنا ہوتا تھا نا کہ بس اب شاٹیں مارنی تو میں اشارہ کر دیتا تھا. وہ کون سا اشارہ تھا وہ نہیں بتاؤں گا. اچھا وہ سب کو پتہ چل جائے گا. دونوں کی پارٹنرشپ دونوں ناٹ آؤٹ ہوئے. مصباح نے کرے 141 اور اس نے کرے 87. صحیح, وہ ہم میچ جیتے تھے. مطلب وہاں پہ ٹک ٹک کام آئی. ٹک ٹک کام آئی یار. آج بھی آتی ہے اگر روکتے کچھ کھیلتے مطلب تو آپ پھر ہی نا. مصباح اور یونس 2 ایسے بیٹر ہیں جو نیٹ کو میچ کی طرح کھیلتے تھے. ہمارے تو نیٹ پہ آنکھیں بند کر کے مارتے ہیں اور بولتے ہیں بہت ٹیلنٹ ہے. ٹیلنٹ وہ ہوتا ہے جیسے مصباح میں اور یونس میں تھا. یونس نے 10,000 رن جو کریں ایسے کریں. کتنے بڑے بڑے نام ہیں ہمارے یہاں. جی, ایشین بریڈمین, جاوید بھائی اور انجی, یوسف, 10,000 یونس نے کر. اب ذرا میں آنا چاہوں گی پاکستان ٹیم کی طرف. میں کہتا ہوں ورلڈ کپ پہ آئے اور سب پہ باتیں کریں, سوائے صرف پاکستان پہ نہیں بات کریں گے. وہ کافی لوگوں کے لیے ڈپریسنگ ہو جاتا ہے. ہماری ٹیم, ہمارا کنسرن کیا ہے, ہمارا کنسرن پاکستان ہے. مانی بھائی آج میٹنگ ہوئی ہے سلیکشن کمیٹی کی, جس میں کپتان بابر اعظم بھی شامل تھے اور کافی حد تک فیصلے کر لیے گئے ہیں کہ کون ٹیم میں ہوگا. اور ایک نام جو باسط بھائی نے بارہا لیا کہ ہمیں ضرورت ہے ابرار کو ہم اسکواڈ کا حصہ بنائیں, اور نام آ رہا ہے ان کا بھی. اسکواڈ تو اناؤنس ہونے میں 2-3 دن ہیں, لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ ان کا نام ہوگا اسکواڈ میں. آپ اس چیز کو کس طرح سے قائدِ ٹرافی بھی جو ہے احتیاطی طور پہ روک دیا گیا کہ کوئی انجری نہ ہو جائے. کافی حد تک یعنی یہ کہنے کے فیوریٹ ہے ابرار, کیونکہ دیکھیں آپ کو ضرورت ہے ایک اسپیشلسٹ اسپنر کی. ٹھیک ہے, شاداب نے بھی آپ کو بہت سرو کیا ہے, نواز نے کیا ہے, ان کو ہم رائٹ آف نہیں کر رہے, لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ وہی جو بات ہمیشہ کرتے ہیں اسپیشلسٹ کی.
اور آپ کو یہاں پہ ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ابرار کو لیتے ہیں تو اس سے آپ کی جو اسپن بالنگ ڈپارٹمنٹ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مزید اس میں جیسے کلدیپ ہے, ایڈم زیمپا ہے, عادل رشید ہے, سب کے پاس اسپنرز ہیں. کہیں پہ کلدیپ ہے, کہیں پہ ایڈم زیمپا ہے, آپ کے پاس مطلب کوئی اس اسپیشلسٹ نہیں ہے. جیسے آپ بات کرتے ہیں باسط بھائی, آپ یعنی ان پلیئرز کے یا ان اسپنرز کے ساتھ جا رہے ہیں جن کو آپ یہ سمجھ لیں کہ چھٹے بالر کے طور پہ آپ کو یوز کرنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں, اگر وائز اس میں آپ دیکھیں, آپ کو ان کو آپ ان کو مطلب آپ کو مجبوری ہے کہ آپ کو اسپیشلسٹ کے طور پہ یوز کرنا پڑ رہا ہے. تو یہاں اور اس کے علاوہ کوئی جس طرح خبریں چل رہی ہیں کہ بہت زیادہ چینجز ہوں گی یا ایسا کچھ نہیں. اچھا بھائی, میں نے تو سنا ہے کہ بہت زیادہ چینجز نہیں ہوں گی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں وہی ہم شام میں جب بات کر رہے تھے کہ خواہشات کو خبر بنانے والی بات کرتے ہیں تو وہ, اور خاص طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ورلڈ کپ سے پہلے یہ, چونکہ میں ایک عرصے سے مطلب کام کر رہا ہوں, پروفیشن سے منسلک ہیں, پروفیشن سے اور اسپورٹس مطلب جہاں بھی الحمدللہ کہ لیڈ کر رہا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہر بار میں نے کئی ورلڈ کپ ان ہاؤس چاہے کور کیے ہیں, لیکن ہر ورلڈ کپ سے پہلے یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ یہ جو ہے ایک تناؤ یا ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے, ہوا چلتی ہے, فلاں آ رہا ہے. لیکن ہمیشہ آپ کو ایک بات بتاؤں, مطلب اکثر میگا ایونٹ سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو تھنک ٹینک ہے وہ کسی ایک نہ ایک کھلاڑی ایسا سرپرائزنگ لے کر آتا ہے کہ وہ جتنی خبریں ہوتی ہیں سب کو کلین بولڈ ہو جاتی ہیں. جس طرح 2015 کی بات کرتا ہوں, مجھے یاد ہے کہ 2015 ورلڈ کپ سے پہلے بہت نام آئے, یعنی جو پلیئرز ایک عرصے سے نہیں کھیل رہے تھے ان کے بھی نام کنفرم ہے, یاد ہے. آخر میں کس کے اوپر, سہیل خان کا ذکر کسی نے بھی نہیں کیا تھا, اور سہیل خان ان تھے ٹیم میں تھے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایسا بھی پاسبل ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی سرپرائزنگ. 2019 میں حارث سہیل کی بھی آپ جیسے ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ بالکل بھی کہنا چاہ رہے کوئی ریٹائرمنٹ بھی واپس لے سکتا ہے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ریٹائرمنٹ لینی بھی ہے. دیکھو مشکل ہے. میں صرف ایک میسج دوں گا, جو بھی سلیکٹ ہو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے, آمین. اور جو سلیکٹ نہیں ہو نا, صرف وہ ایک چیز سوچے, اللہ اس میں میری بھلائی ہے, اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے سلیکٹ نہیں کرایا تو اس میں بھلائی ہے. یہ نہ سوچے غم لے کے 2 سال کرکٹ چھوڑ دے, 3 سال کرکٹ نہ, اور نہ ہی غم لے کے ٹویٹر پہ اٹیک شروع کر دیں. میں یہی کہنے والی تھی کہ ٹویٹر پہ کھلاڑیوں کو بہت دور رہنا ہے. کرکٹ بورڈ کو چاہیے جو انسٹاگرام اور ٹک ٹاک ہے اور یہ ٹویٹر ہے یہ بند کریں. جو پلیئرز اسکواڈ ہے, مطلب کس بات کا یار, یہاں ٹویٹر کے پلیئر بنے ہوئے یار. سوری, ایک چیز ایڈ کروں گا کہ یہ جو چل رہا ہے نا اس وقت, بڑے افسوس کی بات ہے. جو کچھ دن ٹھیک ہے پاکستان ہار گیا, تنقید بنتی ہے, آپ کریں تنقید, لیکن جس طرح بیشنگ شروع ہوئی ہے ورلڈ کپ سے پہلے بہت افسوسناک ہے, بہت زیادہ. یعنی کچھ کمنٹس ایسے نظر سے گزرے ہیں کہ آپ ساری چیزوں کو, جس کو کہتے ہیں نا سارے کیے کرائے پہ آپ پانی پھیر دیا, کہ آپ نے سب کچھ بھلا دیا, ساری وہ نیکیاں بھلا دی صرف ایک غلطی پہ. مطلب یہ انتہائی افسوس. مطلب جیسے اب بات ہو رہی ہے ٹویٹر کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر, بعض لوگ کہ وہ یہ تک بات کر رہے ہیں بابر اعظم کے بارے میں کہ نیپال پہ سینچری کیا اور اس نے مطلب چھوٹی ٹیموں کا پلیئر ہے. واٹ از دس یار, پیپر پہ لکھا جائے گا جب 50 سینچریاں ہوں گی اس کی, یہ والی نیپال والی تھی, یہ ایسے نہیں. وہ بھی ایک اور بات ہے کہ کیا اس نے ابھی سینچری یہی نیپال والی کی نہیں کیا, ساؤتھ افریقہ کے خلاف T20 میں ساؤتھ افریقہ میں, اور ہر کنڈیشنز میں کیا. آپ یہ بالکل یہ بھی دیکھیں. اچھا لیکن میری ایک خواہش ہے جی, وہ انڈیا کے اگینسٹ آف ہے. احمد آباد وہ ہماری بھی خواہش ہے, کیونکہ ایک ایسی ٹیم رہ گئی جس کے خلاف ہم نہیں کر پائے, بہت ضروری ہے ان کے خلاف کرنا. بہت حد تک مجھے فیلنگ آتی ہے کہ احمد آباد میں یہ ٹیم بہت اچھا پرفارم کرے گی. ظاہر ہے اس سے پہلے بھی پاکستان کے میچز, مانی بھائی نے جو بات بولی نا کہ یہ اس طرح بلا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ, اس سے پاکستان ٹیم کو فائدہ ہوگا جی جیل ہونے میں. جملہ کیا کہہ رہا ہوں, یونٹی برقرار رہے گی اور بنے گی. اگر اللہ نہ کرے کہ باتیں ہو رہی ہیں ایسے ایسے ہو گیا, اس سے آپ کی ٹیم جیل ہوگی. جی, یہ میں بات کے لیے بات ہو جائے گی, اس سے ٹیم خراب نہیں ہوگی, اچھی ہوگی. اس کی ایگزامپل موجود ہے 2017 چیمپئنز ٹرافی کے, جب پہلا میچ پاکستان ہارا تھا, اس کے بعد جو بیشنگ ہوئی تھی کہ مطلب تباہ کن انداز میں, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ پاکستان ٹیم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, اپنے پرفارمنس سے, اپنے بیٹ سے, اپنی جو وکٹ لینے کی ایبلٹی ہے اس سے جواب دیا. بھائی 2009 میں جب T20 ورلڈ کپ ہم جیتے تھے نا, ہم شروع کے 2 میچ جو نہیں ہوتے اپنا گروپ میچز وہ بھی آ گئے تھے بالکل, اور کیا شور مچا تھا. مطلب سوچ ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا ہاتھ پکڑا کیا آپ کو پار لگا دیا. تو ذل و منتشا, اور عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. یہ ہم بٹ صاحب معافی کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ جو ہم بولتے ہیں نا کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, یہ روٹین والے ورڈ نہ بولو, یہ دل سے بولو.
کہ ہاں وہی دینے والا ہے, اسی نے دینا ہے, ہمارا ایمان ہے وہی دے گا. بالکل. تو بات ہے جیسے روٹین میں ہوتا ہے ہاں دیکھیں گے اللہ حافظ, اللہ حافظ. چلیے چلے جی, میچ کے اوپر تو بات ہم نے کی, اس کے بعد ورلڈ کپ میں کیا ہونا چاہیے اس پہ بھی بات کی. ایک بریک لیتے ہیں, اپنی گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایشیا کپ پویلین. بالکل آخری لمحات آ گئے, ایشیا کپ ظاہر ہے ختم ہو گیا, اور شو بھی ہمارا ایشیا کپ کی جو ٹرانسمیشن تھی وہ آج اختتام پذیر ہو جائے گی. میچ تو خیر آج ہوا ہی نہیں اس طرح کا کہ ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں, اتنا سا میچ تھا, اتنی سی بات ہم نے کر لی. اب ہم بات کریں پاکستان ٹیم کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. باسط بھائی, ایک چیز جو میں ہمیشہ اس ٹیم کے بارے میں بات کی تھی وہ تھی یونٹی ان کی, جو ہمیں لاسٹ کچھ ایئرز میں دیکھنے کو ملی. لیکن جیسے ہی ٹیم ہاری ہے تو کچھ اس طرح کی خبریں باہر آئیں کہ بابر نے کچھ کہا ہے, اس کے جواب میں شاہین نے کچھ کہا ہے, جو کہ ایک غلط شاید امپریشن دے رہی ہیں کہ ٹیم میں وہ یونٹی نہیں رہی ہے. تو جب ٹیم ہارتی ہے, کیونکہ آپ بھی پاکستان ٹیم کا حصہ رہے ہیں, تو جب ہارتی باسط بھائی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر ڈریسنگ روم میں کوئی گفتگو ہوئی بھی ہے, وہ پلیئرز کے درمیان میں باہر کیسے آ گئی اور باہر نہیں آنی چاہیے, یہ کون جو ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, کون پہرے دار ہے, کون گیٹ کیپر ہے ان خبروں کا. دیکھو یار, میں پہلے 90s کی بات بتا دیتا ہوں. 93 سے لے کے 96 تک, اس ٹائم جب ٹیم جیتتی بھی تھی نا تو پھڈے ہوتے تھے, اور ہارتی بھی اور ہوتے تھے. صحیح ہے جی, لیکن اس ٹائم بات باہر نہیں آتی, باہر نہیں آتی. صحیح ہے. اب یہ سوشل میڈیا بھی کم تھا نا. ہاں, اس ٹائم پہ اگر میڈیا آج کی طرح ہوتا, مانی بھائی ہوتے تھے اڑا دیتے ہمیں. دیکھو یہ ہوا کیا ہے پتہ ہے جی, آپ نے پہلے بولا پچھلے T20 ورلڈ کپ میں جب ہم ہارے تھے تو بابر نے بولا حسن علی کوئی بات نہیں, کیا چھوڑ دیا, تم ہمارا میچ ونر ہے. اسی طرح نواز کو بولا. یہ ویڈیو PCB نے بنائی تھی اور وہ آگے چلی, شیئر کی گئی. اچھی چیز ہے. یہ والی ویڈیو بھی بنی ہے, اچھا, یہ شیئر نہیں کی گئی. کیوں؟ ڈر تھا. یہ چیز تو ہے, نارمل ہے نا, ہماری فیملی ہے, ہم فیملی میں بہن بھائی ہوتے ہیں, ایون ہم جب کام کر رہے ہو جاتا ہے نا, تو اس میں برا کیا ماننے والی بات ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں, جو ابھی مانی بھائی نے بولا نا, جو سوشل میڈیا میں چیزیں چلی, یہ فائدہ دے گی, یہ فائدہ دے گی ایک ہونے میں. تھوڑے ڈفرینسز ہوئے ہیں, کوئی بات نہیں, روٹین کی بات ہے. جب وہاں پہ بھی ہوئے تھے, جب آسٹریلیا سے ہارے شارجہ میں, دبئی میں جب بھی ہوئے تھے, اور آسٹریلیا میں جو نواز کی پٹائی ہوئی جب بھی ہوئے تھے, وہ ویڈیوز میں وہ بات نہیں ہوئی. یہ والی تو ویڈیو بنائی نہیں کیونکہ مینیجر صاحب نئے آئے. جی جی, اس ٹائم پہ منصور رانا تھا مینیجر, سینسیبل, جس نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے. اصل میں تو ہمیں جو دھیان دینا ہے نا, ہم ٹیم کے بارے میں بول رہے نا, ایک دو چینج ہوں گے, ایک فاسٹ بالر آئے گا, ایک اسپنر آئے گا, میرے حساب سے ایک بیٹسمین بھی آتا ہے, لیکن میں نہیں بولوں گا, جو آپ ٹیم بنا رہے ہیں بنائے, میری طرف سے سب کو گڈ لک ہے, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. بالکل. اس وقت ضرورت ہے پاکستان ٹیم میں اسپن بالنگ کوچ کی, کیونکہ انڈیا میں ہے ٹورنامنٹ, اور آپ وہاں پہ اللہ کے واسطے مینیجر کو اس کو بھیجو جس نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہو. میری یہ ریکویسٹ ہے, پرسنلی کر سکتے ہو کر لو, نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں. جو بھی ٹیم جائے گی پھر ہمیں انہیں بیک تو کرنا پڑے گا. منصور رانا صاحب نے ٹیم کو بہت جوڑ کے رکھا ہوا تھا آن دی گراؤنڈ. جس طرح وہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا افغانستان ورسز پاکستان, جب نسیم, آصف سب بہت اگریسو ہو گئے تھے, تو رانا صاحب آئے تھے اور انہوں نے بچوں کی طرح ان پلیئرز کو جو ہے وہ کام ڈاؤن کیا تھا. سو وہ ایک فادرلی فگر تو نظر آتے تھے لڑکوں کے ساتھ, کوئی شک نہیں ہے. آپ دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان, آپ نے اکثر میچز میں دیکھا کہ پاکستان ٹیم بالکل گری ہوئی بھی اٹھ گئی ہے, جہاں بالکل گرتے. یہ چیز اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کے اندر یونٹی ہوتی ہے, جب آپ اندر سے ملے. ٹھیک ہے, باقی جہاں تک بات ہے نا ڈفرینسز کی, یا ڈفرینسز کہاں نہیں ہوتے, ہم لوگ کام کرتے رہے. پہلے دن میرا اور مانی بھائی کا ڈفرینس ہو گیا تھا کہ آپ رات میں کیوں نہیں بیٹھیں گے. میں ہوتا ہے, مطلب ہم لوگ آپس میں کام کتنے دن ہم لوگ ساتھ ہی رہے نا, ہوتا ہے کئی چیزوں پہ ڈفرینس, گھر کے اندر ڈفرینسز ہوتے ہیں, آفس کے اندر, ہر جگہ. تو یار یہ جو پاکستان ٹیم ہے یہ بھی تو اسی اس کا اگر مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو پیش کیسے کرتے ہیں. چونکہ میں خود اس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں, تو پروپیگیٹ کیسے کیا جاتا ہے, کس طرح پروپیگیٹ کیا جاتا ہے, کیا لفاظی کی جاتی ہے, کون سے الفاظ, مطلب یار اب اتنے سال گزر گئے یہ کام کرتے ہوئے, سیدھی سی بات ہے جب اس طرح کی انکشاف ہوا ہے, نیا انکشاف. اب مطلب لوگ دعوے کو اور انکشاف کو آج تک فرق نہیں سمجھ پاتے, کہتے تھے کہ انکشاف ہوا ہے. خیر وہ گہرائی میں بات. مانی بھائی معافی چاہتا ہوں, آپ کی بات کر دیتا ہوں. آپ نے جملہ ایسا بولا, مجھے ایک بات یاد آ گئی. لوگ تو اللہ معاف کرے,
جو جاوید بھائی نے چھکا مارا اس کو بولتے ہیں موجودہ ہو گیا, انہیں پتہ ہی نہیں کون سا ورڈ یوز کرتے ہیں. مطلب یہی نا آپ کی جو ورڈ سلیکشن ہوتی ہے یہ بڑا میٹر کرتی ہے. باقی کہ آپ دیکھیں نا جتنے عرصے آپ ایک پاکستان ٹیم نے جیتا یا نمبر 1 تک پہنچی ہے, اس میں بلا شبہ آپ کی جو یونٹی ہے, ٹیم کا جو ایک جل تھی, ٹیم آپس میں لڑکے جس طرح سے ایک بانڈنگ تھی, اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ چیز ضروری ہے, آگے بھی آپ کے لیے ضروری ہے. میں کسی بھی کوئی بھی جو آپ کی بانڈنگ ہوتی ہے نا, یہ بڑا ٹھیک ہے, آپ کی گراؤنڈ کی پرفارمنس ہے وہ سب اپنی, آپ کی سکلز اپنی جگہ ہیں, آپ کی فٹنس اپنی جگہ ہے, بٹ بانڈنگ مسٹ ہونی چاہیے لازمی, اور یہ ضروری ہے. ایک چیز اور ایڈ کروں گا جو ابھی مانی بھائی نے کہا نا کہ نمبر 1, میری خواہش ہے, میں اپنی خواہش بتانا چاہتا ہوں, 1 پوائنٹ یا 2 پوائنٹ سے نمبر 1 مت بنو. بچہ لوگ بن رہے تو اگر 118 ہے تو 130 بنو, یہ تمہاری سوچ ہونی چاہیے. اب وہ اچیو کرنا ہے, یہ میری خواہش ہے. میں بول سکتا ہوں اچیو کرنا کرانا آپ لوگ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ آپ کو وسیلہ بنائے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے گا. جاؤ اپنا کھیلو جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہو کیا. اب زیادہ اچھا پرفارم کریں گے, اب زیادہ اچھا پرفارم کریں گے. ایونٹ بھی بڑا ہے, سب سوچ نہیں, we have nothing to lose, اس طرح کی چیزیں ذہن میں ہوگا. ایشیا کپ میں تو ان کی پٹائی پھیٹا لگا. ہاں تو ایزی بھی لیں گے شاید دوسری ٹیمز تھوڑا کانسنٹریشن. اب انڈیا وہ اب کیا روہت شرما یہ بات بولے گا نہیں کہ ان کا بالنگ اٹیک سب سے اچھا ہے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں بولے گا. وہ مائنڈ گیم نہیں تھا, اس نے سچ بولا تھا. ابھی بھی وہ سچ بولے گا کہ اب وہ نہیں, بات نہیں ہے. اب بچوں کو زیادہ آسرا ہے کہ چلو اچھا نہیں ہے تو اب ہم کریں گے, ہم پھر کر کے دکھاتے ہیں آپ کو. ہمیں جو آپ رائٹ آف کر رہے ہیں, اب دیکھو ایک شاہ رخ صاحب کی مووی نا, میں ہوں نا, ہاں جی, تو میں ہوں نا نہیں, ہم ہیں نا, بس. اچھا مانی بھائی, نسیم شاہ انفارچونیٹلی ابھی تک جو خبریں ہیں ان خبروں کے اکارڈنگ وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے. بابر کا تو کہنا ہے کہ کچھ میچز میں نہیں ہوں گے, لیکن کچھ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ شاید وہ پورے ورلڈ کپ کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ظاہر ہے ان کے نہ ہونے سے ٹیم کو نقصان تو بہت زیادہ ہے. انہوں نے نہ صرف بال سے بلکہ بیٹ سے بھی پرفارم کر کے پاکستان کو میچز جتوائے ہیں. سو ان کی غیر موجودگی میں کیا ایسا پلیئر کون سا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھی جگہ لے سکتے ہیں, اور اس طرح کی پرفارمنس اگر اس طرح کی نہیں تو 90% کر سکتا ہے؟ آپ اس طرح بولیں جسٹ 1920 کون ہے؟ جہاں تک تو نسیم شاہ کی بات ہے, نو ڈاؤٹ کہ ان کا نہ ہونا ایک بڑا کاسٹ کرے گا, مطلب کاسٹ کرے گا, ایک بگ بلو پاکستان ٹیم کے لیے. اور آلموسٹ باہر ہیں ابھی تک کی جو خبریں, آلموسٹ وہ باہر ہیں, بس ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ اعلان کنفرمیشن نہیں آئی ہے. پی سی بی کی طرف سے خبریں تو یہی ہیں. جہاں تک ہے ان کی ریپلیسمنٹ کی بات, تو بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. حسن علی کا بھی بعض لوگ نام لے رہے ہیں, لیکن حسن کی فٹنس نہیں ہے. یہ بات دوپہر میں بھی ہم نے ڈسکس کی کہ حسن کی فٹنس نہیں ہے. شاہنواز دھانی کافی فیوریٹ ہیں اس چیز کی. شاہنواز دھانی کا بھی شاہنواز دھانی کے اوپر جو ہے غور ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے بعض لوگ تو خیر احسان اللہ کی بھی بات کریں, حالانکہ احسان کی بھی فٹنس کے ایشوز ہیں, اکثر لوگ یہ بات کریں. شاہنواز دھانی میرا خیال ہے کہ بہتر آپشن ہے, بہتر آپشن ہوں گے. آپ نے میں نے پہلے ہی ایک نام لیا, افغانستان سیریز سے میں نے ایک نام لیا ہوا ہے, بالکل محمد حسنین کا, کیونکہ 140-145 کلکس کرنا, مجھے نہیں لگتا کہ دھانی کی بال کی سپیڈ اتنی ہے, کیونکہ ان پچز پہ اگر آپ کو پیس اٹیک سے جانا ہے تو یو ہیو ٹو بی 140-145, جو کہ پیس تنگ کرے گی بیٹر کو. کیونکہ لاسٹ ٹائم سے کرتا ہے بال, کیونکہ حسنین کی نو ڈاؤٹ پیس تو حسنین کا. مانی بھائی بالکل, جب عمران بھائی ہمارے ساتھ پی ایس ایل میں تھے, ان کا کہنا تھا کہ 140 اور 142 کے بعد جو 143 کی سپیڈ ہے نا, وہ اس میں بہت ڈفرنس آ جاتا ہے. 140 کی ہم کھیل لیتے ہیں, لیکن 140 سے 145 لگتا تو ایسی ہے کہ صرف 5 کلومیٹر پر آور کا فرق آ رہا ہے, لیکن وہ جو سپیڈ جب بال گزرتی ہے نا تو زپ جو آپ بات کرتے ہیں وہ آوازیں آتی ہیں. دیکھو اپنا فیضان, پیس سے نا بہت کم بیٹسمین آؤٹ ہوتے ہیں, سوئنگ اور سیم سے آؤٹ ہوتے ہیں. بالکل, آج آپ نے دیکھا, اب وہ کنڈیشن وہاں پہ نہیں ہوگی. پیس کیوں کام آئے گی اب میں وہ بھی بتا دوں. جب ایک سامنے والا بیٹسمین جائے گا نا مارنے کہ اب میں اس کو ماروں, اور اس کو پتا ہے کہ باؤنسر بھی ہوگا, تو اس کے پاؤں چلیں گے نہیں, وہ باؤنسر کے لیے بھی تیار رہے گا اور شاٹ مارنے کے لیے بھی, وہ ہو جائے گا ڈبل مائنڈ. تو اس میں یہ پیس کام آتا ہے. وہ بالکل نا بیٹر کو تنگ کرنا, پھنسانا, وہ بالر کر پائے گا. ہاں, کہ میں اب کیا کروں گا, یہ ہے تو تیز, جی, اب میں اس کو جاتا ہوں کہ باؤنسر تو نہیں مار دے گا, بالکل فرنٹ فٹ پہ جاؤں گا تو یہ نہ ہو بال زیادہ پیچھے آ جائے. پھر بیٹسمین دیکھتا ہے اسکوائر لیگ پہ ایسے, جی, یہ فیلڈر دو ہیں, یہ تو باؤنسر کرے گا, وہ باؤنسر نہیں مارتا. جی, تو یہ وہاں پہ چلتا ہے مائنڈ گیم, وہاں پہ پتہ چلتی ہے کیپٹنسی. انڈیا میں, سری لنکا کی بات نہیں کر رہا, انڈیا میں اگر آپ کے بالرز کو 2 چوکے لگیں گے نا تو وہاں پہ کپتانی بھی مشکل ہو جائے گی اور بالنگ کرنا بھی مشکل ہو جائے گی, کیونکہ
اگر 1 لاکھ آدمی بیٹھا ہوا نا تو 90 لاکھ نہیں 90,000 99 لاکھ 99,999 لوگ آپ کے اگینسٹ ہوں گے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, بالکل اگینسٹ کراؤڈ ہوگا, لازمی بات ہے. ظاہر ہے وہ اپنی مطلب ٹیم وہ کو 11 کے support کر خلاف رہے نہیں کھیل رہے ہوں گے, ہاں تقریباً 1,111,000 کے خلاف کھیل رہی ہوگی پاکستان ٹیم. تو جو آپ اور بعض بچے کھیلے بھی نہیں ہے نا جی بالکل, وہ پریشر کو اگینسٹ فیل بھی نہیں کیا. پریشر میں انڈیا تو نہیں, ہاں کوئی بھی نہیں. آئی تھنک ان لڑکوں میں سے تو کوئی بھی انڈیا نہیں کھیلا ہوگا, انڈیا جا کوئی بھی نہیں کھیلا ہوگا, بہت لمبا ٹائم, فرسٹ ٹائم ہے. پرابلم ہوگی. انڈیا کے بھی تو نہیں کھیلے, انڈیا کے تو پاکستان میں نہیں کھیلے نا, تو ہم بھی تو ہمارے ساتھ بھی نہیں وہ کھیلے, وہ بھی پریشر ان کے اوپر بھی ہے ان کا کہ ہم کہیں ہار نہ جائیں. ہوم گراؤنڈ اور آپ کا ان کا ہوم گراؤنڈ ہوگا, پریشر ان پہ ہوگا, ان پہ بھی ہوگا, نہیں ان پہ زیادہ ہوگا. اچھا اپنے کراؤڈ کو آپ نے نئی پرفارمنس. ہاں اگر مجھے یاد ہے نا جب سلیم ملک صاحب نے جتوایا تھا اپنا بنگلور کا میچ تھا کلکتہ 36 گیندوں میں 72, تو سناٹا ہو گیا تھا. اسی طرح جب شعیب نے 2 بالوں پہ 2 ڈنڈے اڑائے تھے, پاکستان کو جتوایا تھا. ٹھیک ہے جی, امید کریں گے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جب انڈیا میں کھیلے جا کے ورلڈ کپ, اسپیشلی احمد آباد والے میچ میں جس کا میں بہت ذکر بھی کرتی ہوں, تو ہمیں ایسا ہی سناٹا دیکھنے کو ملے. آپ سے ہم چاہیں گے اجازت. اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے, دیکھتے رہیے نیو نیوز. اللہ حافظ.